بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ خوارج جو ہیں، جو چار جتنے فرقے ہیں ان کے بنیاد کتنے ہیں؟ چاروں میں سے آخری کیا تھا؟ خوارج. پھر خوارج میں اپنے چار بڑے بڑے فرقے بن گئے. یہ بات چلی تھی نا، جہمیہ، مرجیہ، اشاعرہ، یہی سب چلے تھا. ان میں سے ایک بڑا خطرناک ہے کرامیہ کا. کرامیہ امام الرشید کے دور میں ایک شخص پیدا ہوا، محمد بن کرام. اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھا تھا، سجستان کا رہنے والا تھا. یہ پیدا ہوا، اس نے تحریک چلائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں بالکل معتزلہ کا یہ برعکس اور اپوزٹ اور الٹا تھا. اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو معتزلہ نے انکار کیا تھا. اس نے محمد بن کرام نے جب اپنا عقیدہ ظاہر کیا اور جو فتنہ پیدا کیا وہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ سب مخلوقات کے سے تشبیہ دے کر کے، یعنی پورا اس نے اللہ کو خالق کے بجائے کیا بنا دیا؟ مخلوق. ہمارے طرح ہاتھ ہے، نعوذ باللہ، ہمارے طرح پیر ہے، ہمارے طرح چہرہ ہے، ہماری طرح غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. پورا یعنی خالق اور مخلوق کے صفات میں اس نے کوئی فرق رکھا ہے نہیں، سب کو کیا کر دیا؟
ایک ساتھ کر دیا. اور یہ نہایت بدعقیدہ تھا، یہاں تک کہ کم وقت جو ہے 256 ہجری میں مر گیا. لیکن اتنا زہر اس نے اپنے عقیدے کے متعلق پھیلا رکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ دنیا میں چلتا رہا، اور آج بھی کچھ نادان اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. انہی خوارج میں یہ مرجیہ کے بات چل رہی تھے نا. ہاں، مرجیہ میں جو خوارج کے مقابل میں تھے، مرجیہ میں ایک فرقہ تھا جن کو بعض لوگوں نے مرجیہ فقہا قرار دیا، یعنی فقہا. اور اس میں بڑے بڑے علماء اور فضلاء بھی اس میں شامل رہے. اور جیسے کہا جاتا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ تھے. ابو حنیفہ کیا؟ مرجیہ تھے. احناف جو ہیں بہت، اس میں بہت سارے جو ہیں کیا ہیں وہ مقلدین مرجیہ ہیں. یہ ذرا سمجھنا ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان قلب کے اعتقاد اور زبان سے اقرار کا نام ہے. اس سے پہلے آپ لوگ نوٹ کیے ہیں کچھ ایسے مرجیہ تھے، مطلب مرجیہ ارجا یرجی جان کا مطلب تاخیر کرنا، بتایا تھا نا، یعنی کسی چیز کو پیچھے ہٹا دینا اور ہٹا دینا، اس کو کہتا ہے مرجیہ، مؤخر کر دینا. ان کو مرجیہ اس لیے کہا جاتا تھا انہوں نے عمل کو ایمان سے الگ کر دیا. اب الگ کرنے والے مختلف طبقات کے رہے. مثلا کچھ ایسے کیا تھے کہ صرف دل میں تسلیم کر لیا، اللہ تعالی کی ذات کا یقین آ گیا، بس وہ مسلمان ہو گیا، چاہے زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے. یہاں تک کہ فرعون کو بھی کیا کہا، وہ صوفیہ جو نام کے کہتے تھے کہ ہم حنفی شافعی مالکی ہیں، لیکن وہ عقیدے میں بہت زیادہ دور جا چکے تھے. انہوں نے کیا کہا، فرعون کو بھی کیا کہا انہوں نے، مسلمان. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَيْقَنَتْهَا، فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ سچے ہیں، اللہ ایک ہی ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا. اس کو بھی کیا سمجھا، مسلمان. کچھ لوگ ایسے تھے کہ نہیں، صرف زبان کا اقرار، زبان سے اقرار کر لے، چاہے عقیدہ ہو یا نہ ہو، یعنی ہاں اس میں کیا ہے، یعنی جو بھی کلمہ پڑھا وہ کیا، منافقین بھی. اور یہ جو ہے فقہا کے بارے میں جو ہے وہ مرجیہ تھے. آخری کس چیز جو ہے یہ کہتے تھے، یہی سمجھنا ہے، عقیدہ یعنی اعتقاد ہو اور زبان سے اقرار ہو تب اس کو مسلمان بنتا ہے، چاہے عمل کرے یا عمل نہ کرے. کچھ فرق محسوس ہوا؟ یہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ایمان مسلمان بننے کے لیے عقیدہ اور یعنی زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق. وہ مسلمان کفر سے نکل گیا، ایمان میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا. چاہے کچھ عمل کرے یا عمل
نہ کرے. یہ ہے مرجئہ. اس میں پیش پیش آج بھی احناف ہیں. ان کے یہاں نہیں کہ عمل ضروری نہیں ہے، یعنی جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ آج جیسے احناف ہے بہت غالی قسم کا ہوگا تو ہو سکتا ہے، ورنہ آج بھی جو ہے ان کو مرجئہ اس اعتبار سے کہا جائے گا محدثین کے اہل الحدیث کے مقابلے میں. اہل الحدیث کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان. دل سے تصدیق اور زبان سے اس کا اقرار اور اپنے عمل کے ذریعے انسان ظاہر کرے عملی طور پر، تب یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان. یہ اہل الحدیث جو سلف تھے ان کا عقیدہ یہی ہے. اور اسی کو دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ اعمال ایمان میں شامل ہیں. سمجھیے نا، بہت ساری قرآنی آیات بھی اس میں ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. یہ حقیقی مومن ہے. دیکھیں وہاں تقوی ہے، خوف ہے، اقامت صلاح اور ایتاء. اللہ نے فرمایا جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ سچے مومن ہیں. سمجھیے نا. اسی طرح سے ہم میں سے ہر ایک کو آیت یاد ہوگی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ حنفاء ذلک دین القیم. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. اللہ نے فرمایا دین قیمہ یعنی ٹھوس. اصلی ایمان کیا ہے؟ جس میں اقامت صلاح اور ایتاء زکات ہو. ان سب کے مجموعے کو اللہ نے دین کا وذالک دین القیم دین قرار دیا ہے. جمہور کا یہ خیال ہے کہ ایمان میں اعمال ایمان میں شامل ہیں. آج بات سمجھیں. احناف کہتے ہیں کہ نہیں، اعمال ایمان میں شامل نہیں. کوئی انسان صرف کہتا ہے، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں. ایمان اس کا مکمل، عمل کمزور ہے. اسی لیے کہتے ہیں ایمان ایک جامد چیز ہے. یہ نقطہ یاد رکھنا. جامد چیز سمجھتے ہیں نا؟ ایک بالکل جمی ہوئی چیز جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. جیسے گھڑی کیا ہے؟ یہ کہا جائے گا جامد چیز. ایک پتھر لے لو، جامد چیز. ایمان 6 چیزوں کے مان لینے کا: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ان تمام چیزوں پر ایمان اور یقین رکھ لینا، یہی کیا ہے؟ ایمان ہے. ہر انسان ایمان کے اعتبار سے برابر ہوگا. ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اسی لیے کچھ لوگوں نے غلو میں آ کر کے کہا ایمانی کا ایمان جبرائیل. ہمارا ایمان جبرائیل امین کے ایمان کے برابر ہے. کیوں؟ 6 ہی چیز پر ان کو بھی ایمان رکھنا ہے، اسی پر ایمان رکھنا ہے. سمجھ گئے نا؟ اس میں برابر ہے.
ایمانی کا ایمان ابی بکر و عمر، ہمارا ایمان ابو بکر و ایمان دونوں کو برابر ہے. کیوں؟ جن چیزوں پر وہ ایمان رکھتے انہیں کو میں بھی ایمان رکھتا ہوں. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ اعمال ایمان میں شامل نہیں ہے. آگے مثال سمجھ میں، سلف اہل الحدیث ہمیشہ سے کہتے آئے کہ نہیں، ایمان اعمال ایمان کا ایک حصہ ہے. کیوں؟ حدیث جبرائیل میں ایمان، ارکان ایمان، اسلام، احسان، ایمان بالآخرت، ایمان بالقدر، ساری چیزوں کو آخر میں کیا فرمایا؟ یہ تمہارا دین ہے. صرف ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ اسی کو ایمان نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبرائیل امین نے پورے جتنے سوالات تھے، پہلے اسلام 5، پھر اس کے بعد اسلام، ایمان 6، 11 چیزیں ہو گئی نا. پھر اس کے بعد احسان 12 چیزیں، پھر اشراط الساعہ قیامت کی نشانیاں، یہ کتنے ہو گئے؟ 13. سب کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، تم کو پتا چلے کہ تمہارا دین کیا ہے. دین سے مراد ایمان. تو گویا کہ اس طرح سے بہت سارے دلائل ہیں کہ ایمان اعمال میں شامل ہے. فرق کیا ہوگا؟ فرق کیا ہوگا وہ سمجھیں. بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں یہ ایسے الفاظ کا ہیر پھیر ہے، ورنہ سلف کا اور احناف کا عقیدہ اور اشعری ماتریدی سب کا عقیدہ یہ کہ سب اہل سنت والجماعت ہیں. تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا، لیکن سب کیا ایک ہے. نہیں، اگر یہی فرق ہوتا تو محدثین کو اتنے پاپڑ نہ بیلنے پڑتے، محدثین کو اتنی لڑائیاں نہ ہوتی. امام بخاری کو اسی عقیدے کی بنا ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، ان کے استاد نعیم بن حماد کے ساتھ کیا کیا ہوا، سلف کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو فرق ہے. وہ کیا فرق ہے سمجھو. پہلے ایک انسان اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایمان جامد ہے، اور دوسرا رکھتا ہے نہیں، یہ 6 چیزوں کا یہ سارے یعنی ایمان اعمال ایمان میں شامل ہیں، تو مسئلہ وہیں تک نہیں رک جاتا. مسئلہ یہ بنے گا کہ جو انسان اسلام پر جتنا عمل کرے گا، اعمال جتنے زیادہ ہوں گے، اسی حساب سے اس کا ایمان بھی زیادہ ہوتا جائے گا. اور اب ایسا کہنا کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہمارا اور جبرائیل ایمان امین کا ایمان برابر ہے، ہمارا اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے. نہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے. جو محدثین لڑتے تھے اور اسی پر کتابیں لکھنا شروع کیا، وجہ یہ ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں جس پر مسلمان لڑے. اب آپ بتائیں ایمان یہ چھوٹی بات ہے؟ ایک انسان کہے ابو بکر، ہمارے ایمان میں ابو بکر کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ کیا خیر ہے؟ جوش میں آئے، جتنے بڑے جبرائیل تھے مومن، اتنے بڑے ہم بھی مومن ہیں. کتنا خطرناک معاملہ ہے. یہ آسان، یہ کیا ہے؟ آج ہر باطل کو، باطل تو نہ چھوڑا جائے، حق کو توڑ مڑوڑ کے باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی یہی دنیا اس وقت لگی ہوئی ہے. سمجھ گئے نا کتنا خطرناک چیز ہے. اب مسئلہ آگے بڑھ گیا کہ ایمان گھٹتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. کہاں سے بات نکلی؟ اعمال ایمان میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہے. اب یہ بحث آگے کہاں تک بڑھ گئی؟ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے کہ نہیں.
حنفیہ کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں، نہ ایمان گھٹتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اہل الحدیث محدثین امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، پورے جمہور امت کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا ہے۔ تو یہ تو نماز سے پہلے کہتے نہیں، سب عقیدہ ایک ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، فروعی میں نہیں، ہاں تو اعتقادی مسائل میں اختلاف ہے۔ ایمان فرعی مسئلہ نہیں بلکہ کیا ہے، وہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آج جہاں نہیں بھائی ان باتوں کوئی زمانے کوئی اختلاف کی چیز، ہم سبھی ایک ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت بڑا اختلاف ہے، اور یہی ایمان ہی میں اختلاف ہے، اس لیے فروعات میں بھی اختلاف جھگڑے کا سبب بنا۔ صحابہ کرام ایمان میں اختلاف نہیں کیے تھے، فرعی مسائل میں کبھی ان کے فرقے نہیں بنے۔ ایمان تو ان کے ہاں نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بس ایک جیسا ہے۔ اب قرآن پاک کیا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے دین کی باتیں تو ان کا ایمان زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جائے۔ قرآن کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے، اب کہتے ہیں نہیں ایمان نہیں بڑھتا۔ اب کیا خیال ہے، اس کو فرعی مسئلہ کہیں گے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دل کو بہلانے کے لیے غالب کے خیال نہیں بھائی سب ایک ہی ہیں، ایک۔ اور آج ہمارے ہاں انڈیا، خاص طور انڈیا میں ایک مثال دی جاتی ہے، خاص طور سے 2001 سے، بھائی دیکھو یہ حنفی شافعی مالکی جو چار ہیں، ہر بڑی سٹی میں ایک چوراہا ہوتا ہے۔ چوراہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار راستے سٹی میں داخل ہو رہے ہیں، کسی طرف سے بھی کوئی آئے گا، ایک منگلور سے آئے، ایک بنگلور سے آئے، ایک بامبے سے جائے، سمجھ گئے نا، وہ جادھر سے آئے گا، سب آئیں گے چوراہے ہی پر، اور وہیں چوراہے ہی پر جنت ہے۔ کتنے اچھے فارمولے، کتنی پیاری مثالیں۔ یعنی دین کو اپنی مرضی سے وہ چار چوراہے پر، چار اماموں کو چار چوراہا سے مثال دی۔ اب سوال یہ بتاؤ کتنا بڑا، صرف نماز میں اختلاف نہیں، اختلاف کس میں؟ عقیدے میں ہے۔ وہی عقیدے کا جو بنیادی اختلاف تھا، وہی اختلاف فرعی مسائل میں جھگڑے اور لڑائی کا باعث بن گیا۔ اور یہ مثال یاد رکھنا، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، کچھ بعض صحابہ ایسے ہیں جس کے بارے میں جیسے رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جیسے لوگ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے، لیکن کبھی فرقے نہیں بنے، نہ کوئی جابری بنا نہ کوئی اور بنا۔ وجہ کیا تھا؟ عقیدہ سب کا ایک تھا۔ ہمارے ہاں عقیدے میں بنیادی اختلاف ہوا، اسی اختلاف کی وجہ سے جو فرعی اختلاف ہوا تو فرقے بھی بن گئے۔ تو یہ چار یعنی سٹی میں داخل ہونے والے چار نیشنل ہائی وے ہیں، باقی سب جو ختم، سمجھ سلفی تو ہے ہی نہیں اس میں۔ ہاں، ایک نیشنل ابو حنیفہ کا، ان کے علاقے میں ان کے پیدا ہونے کے پہلے ہو سکتا ہے پیدا رہے ہوں گے، تو ایک آل انڈیا پورے کانفرنس کی گئی تھی، تمہاری پیدا ہونے کے پہلے شاید پیدا رہے ہو گے یا نہ ہو، تو وہاں 5 گیٹ بنائے گئے تھے۔ جماعت اسلامی نے، مودودی نے کانفرنس کیا تو کتنے گیٹ بنائے؟ 5 گیٹ، جو پنڈال تھا 5، وہی نمبر 1 گیٹ امام ابو حنیفہ، نمبر 2 گیٹ امام مالک، نمبر 3 گیٹ امام شافعی، نمبر 4 گیٹ احمد بن، ہو گئے نا۔ 5واں گیٹ کون؟ گیٹ نہیں، اتنے بیوقوف نہیں، اتنی سمجھ ہی نہیں ان کو، سب کو لے کے چلنا نا۔ گیٹ نمبر 5 امام اعظم اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ،
یہ نہیں پتا ہے تم کو؟ اسے میں کہا تم پیدا نہیں ہوئی دوستوں، تمہیں پیدا ہونے کے پہلے کا واقعہ ہوگا یا چھوٹے سے ہوگے. اب ذرا سوچو، یہ کانفرنس تھی، 5 گیٹ قائم کیے گئے، صرف سب کو ایک ساتھ. نہیں، عقیدے پر بات نہیں ہونی چاہیے، مسائل میں بات نہیں ہونی چاہیے. اتنی بڑی اختلافات کو لوگ فرعی مسئلہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لڑنے کی اختلاف کی چیز نہیں، مسئلہ یہاں عقیدے پر. احناف، اشعری اور ماتوریدی، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان صفات میں تو اختلاف ہی ہے. سنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں اختلاف. مثلا اللہ، ہم جو عقیدہ پڑھتے تھے دارالعلوم کے اندر، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، صفات. جب صفات کی باری آئی، اللہ کی ذات صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں. بھائی تو منطق پوری. اور جو عقیدہ ہم کو پڑھایا گیا تھا کلام اللہ، کتنا بڑا جھگڑا امام احمد بن حنبل اور اتنے اہل حدیث کو، اہل سنت والجماعت کو قتل کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، ہاتھ پیر توڑ دیے گئے، بغیر جنازہ کے دفنایا گیا. مسئلہ صرف صفات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ بات کرتے ہیں، اللہ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن. یہ سارے صفات اللہ، ہم کو کیا عقیدہ پڑھایا گیا جو ہمارے بر صغیر میں؟ اللہ، کلام اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن انہیں کہ اللہ بات کرتا ہے. اللہ بات کیا کرتا ہے؟ جنت میں ایک درخت ہے، جب اللہ تعالیٰ کچھ کہنا چاہتے تو درخت کو حکم دیتا، ہوا چلتی ہے اور پتے ٹکراتے ہیں، پتوں سے جو آواز نکلتی اس کو کہا جاتا ہے کلام اللہ. یہ عقیدہ. بہرحال مسئلہ یہ ہے، سمجھیں کہ اعمال ایمان میں شامل ہیں. جب اعمال ایمان میں شامل ہیں تو ایمان گھٹے گا بھی بڑھے گا بھی. کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ کہیں ہمارا ایمان اور ابو بکر کا ایمان دونوں کا برابر ہے. ایک بے نمازی اور ایک نمازی کا ایمان کبھی برابر نہیں ہو سکتا. اتنی چھوٹ دی گئی، اسی لیے اتنی ہماری مسجدیں ویران ہیں. مسجدوں کے ویران اور بدامن ہونے کا یہی علماء سے لے کر کے عوام تک. نہیں نہیں بھائی، ایمان نجات کے لیے بس کلمہ پڑھا، عقیدہ ہمارا درست، بس عمل کی ضرورت اسی لیے نہیں سمجھی جاتی. لیکن ایک چیز ہے، اعمال ایمان میں شامل ہیں، ایمان میں شامل ہے. انسان عمل جتنا چھوڑتا جائے گا، عمل ایمان اس کا اتنا ہی کم ہوتا جائے گا. ہم نہیں کہہ رہے ہیں. یہی فرق ہے معتزلہ اور خوارج میں. خوارج نے کیا کہا؟ خوارج نے کیا کہا؟ جس نے اللہ کا کوئی حکم چھوڑا، گناہ کبیرہ کیا، وہ اسلام سے خارج. یہی کہا نا. اسی لیے ہمیشہ مرجئہ اور خوارج دونوں نے غلو کیا. کس کے اندر؟ عمل میں. کس میں غلو کیا؟ عمل میں. لیکن دونوں کے غلو کرنے کا الگ الگ انداز. سمجھو پہلے، سمجھ آ رہے نا؟ دونوں نے کیا کیا؟ غلو. خوارج نے غلو کیا، ایسا غلو کیا کہ اگر کسی نے دین کی کوئی بھی بات چھوڑی اسلام سے خارج ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور مرجئہ نے کہا
سب چھوڑ دے تو اسلام دیکھو دونوں نے غلو کیا اور دونوں صراط مستقیم سے محروم. عمل میں دونوں غلو کیا. اس کی مثال یہودی اور عیسائی دونوں کو دیکھو. یہودی اور عیسائی دونوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور دونوں کافر ہو گئے. عیسائی بھی کافر اور یہودی دونوں شرک میں کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے. اور دونوں کا جرم ایک ہی ہے، کیا؟ غلو کرنا. لیکن دونوں کے غلو کرنے کا انداز الگ الگ ہے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عداوت میں غلو کیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو کیا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو اتنا توہین کیا اعوذ باللہ کہ ان کو حلال اولاد بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار. کتنی توہین، نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ یہ اولاد حرام کی اولاد. سوچا کبھی کتنی بڑی عداوت ان میں ہونی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ لوگ کہ یوسف نامی، اس کو جوزف کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جوزف. وہ کوئی نجار تھا، بڑھئی لکڑی، اسی سے حضرت مریم نے اعوذ باللہ حرام کام کیا اور اسی سے عیسیٰ پیدا ہو. یہ قیدا ہے نا یہودیوں کا قیدا. کتنی کافر غلو کیا. اور یہودیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے عیسیٰ کو اتنا بڑھایا کہ باقاعدہ اللہ اور ابن اللہ یا ثالث الثلاثہ بنا دیا. دونوں نے ایک ہی ذات میں غلو کرنے کی بنا پر کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے نا. ایسے ہی لیکن فہد اللہ الذین آمنوا لمغفرۃ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. یہ مثال یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی. ایمان والوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حلال کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے بغیر باپ کی پیدا کیا. یہودیوں کی عقیدہ ختم، ہم نے انکار کیا ان کا. کلمۃ اللہ ہے، اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے. اللہ نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا اور زندہ اٹھایا ہے آسمان پر. قیامت کے دن، قیامت قریب پھر دوبارہ لوٹائیں گے. ہمارا یہ ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہی عقیدہ ہمارا چلا رہا ہے. اور اس عقیدے کی صرف عیسائیوں کے مقابلے کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ صرف عیسائیوں یہودیوں کا ہم جواب دیں. نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانہ اس نے بنایا. اور اس وقت بھی مسلمانوں نے، خصوصاً علماء اہل حدیث نے باقاعدہ بڑھ چڑھ کر کے جو مقابلہ کیا. سب سے پہلا مناظرہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مولانا محمد بشیر شاہ سمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. آج تک وہ کتاب چھپی ہے. تو ہمیشہ ہمارا عقیدہ کیا رہے گا؟ عیسیٰ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ نے پیدا کیا، بغیر باپ کے ہیں. ماں صرف ماں ہے، بغیر باپ کے پیدا کیے. اور اللہ نے رسول بنایا، انجیل نامی آسمانی کتاب دی. یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب پھر اللہ ان کو لوٹایا. ہمارا یہ ایمان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو فضیلت دینا شروع کیا.
تو بہت ہی زیادہ بڑھایا، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ 3 عقیدے ہیں ان کے بڑے مین. ایک تو ہے کہ ثالث یعنی 1/3 ثالث و ثلاثہ، یعنی 3 مل کر کے ایک بنے ہیں. نمبر 2 ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. نمبر 3 عیسیٰ ہی اللہ ہے، اللہ ہی حضرت عیسیٰ کے روپ میں دنیا میں نازل ہوا تھا. ہو گیا نہیں؟ ہم نے اس کی بھی تردید کی. اللہ تعالی نے ہم کو ہدایت دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہر اعتبار سے. رہی بات بھائی بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو جائے گا کوئی، تو اللہ تعالی نے بہت پہلے جواب دے دیا ہے کہ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تو عیسیٰ کا پیدا کرنا تو آسان، کیونکہ مادی سے باپ نہیں تھا. ان مثل عیسیٰ کمثل آدم. سارے مسائل ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے ہی خوارج اور مرجیہ جب دونوں نے عمل میں غلو کیا، معتزلہ نے کیا کہا، خوارج نے اس ایمان میں اعمال ایسے داخل ہیں اگر ایک عمل چھوڑ دیا تو اسلام سے وہ نکل گیا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل انہوں نے یہودیوں جیسا. اور ادھر مرجیہ نے کیا کہا، بھائی کلمہ پڑھ لیا، دن سے عقیدہ اعتقاد ہے، اتنا پکا مسلمان ہو گیا ہے کہ عمل بھی نہیں کرے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات سمجھیں. دونوں نے غلو کیا. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اختلاف تو ہوا لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ایمان والے جو تھے جن کا عقیدہ درست تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیا. یہ ہے صراط مستقیم. اب یہی 4 فرقے جو ہیں انہی سے شاخیں پھیلتی پھیلتی کتنے فرقے بنیں گے؟ کم سے کم 73 فرقے بنیں گے. کلھا فی النار الا واحدہ. سارے لوگ جہنم، سارے فرقے جہنم میں، صرف ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. لیکن یہاں ایک بڑی اہم چیز آپ لوگ یاد رکھیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ سلف نے جب یہ کہا اس حدیث کا ترجمہ کیا اور آج بیان کرتے ہیں، ہمیشہ جب فرقوں کا تعارف کروایا اور کلھا فی النار الا واحدہ، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے مگر صرف ایک نہیں جائے گا. یہ بات سمجھ میں. جب یہ بات کہتے ہیں تو اہل الحدیث نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سارے فرقے جو ہیں سب کے سب ایک ہی درجے کے ہیں گمراہی میں. یہی آتا نہیں سمجھے. اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا کہ کلھا فی النار، کل بدعۃ ضلال، گمراہ ہیں، گنہگار ہیں اور سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. لیکن اہل الحدیث اور سلف کا خال کیا؟ شافعی، مالکی، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، محدثین، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اور پھر ذرا سمجھیے، بہت اعتراض کیا جاتا ہے، ارے واہ اگر یہی تمہارے یہاں ہم تقریر کر دیں نا، حدیث سنا دیں تو سب لوگ کہیں گے لو سب کو کافر بنا کر کے جہنم میں داخل کر کے سارے مسلمانوں کو جہنمی بنا کر کے چلے گئے اور کہیں کافر قرار دے کر کے. اس لیے اچھی طرح سے سمجھو. پہلے سلف یہ کہتے ہیں کہ جتنے فرقے ہیں گمراہ تو سب ہیں، جہنم کے مستحق سب ہیں.
ای بات سمجھیں. لیکن سب کے درجات یکساں نہیں ہوں گے. سب کے درجات یکساں نہیں ہوں گے. کہتے کیا ہے سلف؟ جس طرح سے برائیوں کے درجات ہیں، نیکیوں کے درجات ہیں، ایسے ہی برائیوں کے بھی گناہوں کے درجات ہیں. نیکیوں کے درجات کیسے؟ لازمی چیز ہے، جب اعمال ایمان میں شامل ہیں تو جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا زیادہ اس کا ایمان بڑھتا جائے گا. ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور دوسرا نمازی ہے، دونوں کے ایمان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک انسان روزہ نماز کرتا ہے، فرائض کی پابندی، دوسرا فرائض کی پابندی بھی کرتا ہے اور نفلی روزے بھی رکھتا ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے. اس کے اعمال یکساں نہیں ہو سکتے، دونوں کے درجات الگ ہیں. جیسے نیکیوں کے درجات ہیں نیک لوگوں کے، ایسے برے لوگوں کے بھی درجات ہیں. اب اس کا تعلق وہی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. سب کے درجات نیکیوں میں جیسے الگ ہیں ایسے برائیوں میں بھی درجات ہوتے ہیں. اب ایک انسان نیکیاں کرتے کرتے صدیق کا درجہ حاصل کر لیا. کتنے صالحین ہیں اور کتنے قسم کے لوگ ہیں، درجات تو سب کے الگ ہیں. ایسے ہی جہنم میں جانے والے بھی ایسا نہیں کہ ایک ہی جہنم میں ہوں، سب کو ایک ہی درجے میں رکھا گیا. گناہوں کے، برائیوں کے بھی اور جہنمیوں کے بھی کیا ہیں؟ درجات ہیں. اب اگر کوئی انسان ایسے فرقے کو اختیار کیا واقعی جس کی بدعتیں اور جس کے عقیدے کفر تک پہنچا دے رہے ہیں، اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں، آدمی چیز ہے وہ جس جہنم میں جائے گا اور جیسے مرتد و کافر کے درجے میں ہوگا. ایک انسان اگر گناہ کر رہا ہے لیکن یا ایسے فرقے میں شامل ہے جس فرقے کے عقائد کفر تک نہیں پہنچے ہیں بلکہ فسق اور فجور تک پہنچے ہیں، تو اس کے درجات کبھی پہلے فرقے کی طرح نہیں ہوں گے. اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہم اہل الحدیث کا عقیدہ، اہل حدیث سے مراد اہل سنت والجماعت، وہ فرقہ ناجیہ جو جنت میں جائے گا، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اب اگر یہ انسان فرقے میں تو گیا، گمراہ ہوا، گناہ کر رہا ہے، لیکن ایسا فرقہ نہیں، ایسا عقیدہ نہیں کہ اسلام سے خارج ہو. گنہگار ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے. تو اب اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ دو. نمبر ایک، یہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالی جب تک چاہیں گے رکھیں گے، پھر سدا بھوکت کر کے اللہ کہاں داخل کر دیں گے؟ جنت. جہنم میں گیا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہے ضرور بھی ضرور جنت سے نکالا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، جہنم سے نکلے گا. وہ دیکھا کتنا صاف عقیدہ ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ چاہے تو شرک سے بچا ہوا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے. ہمارا یہ عقیدہ ان کے بارے میں ہوگا. ہم کبھی کسی بھی فرقے والے کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ خلود فی النار کا مستحق ہے. عقیدہ کیا ہوگا؟ جو فرقے اپنے عقائد میں کفر و شرک تک پہنچے، ایسا عقیدہ رکھا جو اسلام سے خارج کر دینے والا ہے،
وہ تو ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. لیکن جو عقیدے، جو فرقے گمراہ تو ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، لیکن ایسے نہیں کہ اسلام سے خارج ہو گئے ہوں، تو اب ان کے لیے اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو جہنم میں سزا دے کر کے دوبارہ جنت میں داخل کر دے. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال دیں. لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے اس سلسلے میں. اس کی وضاحت اسے کہ آپ لوگوں کو یاد رہے، اور بڑی اچھی مثال ہے، اس کو یاد رکھیے گا. آج چلیں، جو لوگ فرقے میں ہیں اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے فرقے کوئی آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا کہ جہنم میں جائے گا. سود کھاتا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. کیا خیال ہے؟ کہتا ہے نا؟ نہیں کہتا؟ جتنے فرقے ہیں وہ فرقے جو کفر و شرک میں نہیں بداخل ہیں، یا ایسی بدعتوں مبتلا ہے جو بدعت اسلام سے خارج کر دینے والی نہیں ہے اسلام کے دائرے میں، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار کے مستحق ہیں، وہ بھی اپنے فرقے والوں میں کتنے گناہ گار ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا. کیا خیال ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھو تو کہاں جاؤ گے؟ کہتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ وہ کافر کو بھی جہنم میں کہہ رہا ہے، یہودی کو بھی جہنم میں، اپنے فرقے والے کو بھی جہنم میں بھیج رہا ہے. کیا خیال ہے؟ اس کا یہی عقیدہ ہے کہ یہودی، عیسائی، ہندو کی طرح یہ فرقے والا بھی جہنم میں جائے گا. یہ اس کا نہیں فتویٰ ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا. نہیں بھائی، تم مسلمان تو، لیکن تم نے جرم ایسا کیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے. اس گناہ کی سزا جہنم ہے، لیکن اس سزا بھگتنے کے بعد اللہ جب چاہے گا آپ کو نکال لے گا. آئی بھائی، یہ تو سب کہتے ہیں نا. اب وہی اہل الحدیث و سلف کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بھی فرقہ بنایا اس نے گناہ کیا، جہنم میں ڈالا گیا. یہ نہیں کہتے کہ ہاں کافر ہو گیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں جائے گا. میرے خیال سے بات واضح ہو گئی اچھی طرح سے. اس چیز کو ذرا خیال رکھو کہ یہ تمام ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیشہ ہمارے سلف یہی عقیدہ بیان کرتے ہوئے چلے. مثال کے طور پر آج بھی ہم بیان کرتے ہیں اور یہی وضاحت ہمیشہ کرتے رہیں گے. حدیث کلھا فی النار الا واحدہ، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. لیکن حدیث بیان کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہر ایک فرقے کو غیر مسلم اور کافر اور مرتد اسلام سے خارج نہیں بتاتے ہیں. ہاں اس نے گناہ کیا، فرقہ بنایا، کتاب و سنت کو چھوڑا، فرقہ بنایا، گناہ کیا. گناہ اس گناہ کے متعلق اللہ رسول نے فرمایا کلھا فی نار، جہنم میں جائے گا. لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہاں کافر و مرتد ہو گیا، الا کہ وہ فرقہ جو کفر و شرک، ایسی بدعت، ایسے فرقہ ایجاد کیا جس میں جو کفر و شرک کے اندر وہ داخل ہو جائے. تو یہ چیز تو یاد رکھیں، اس میں کبھی نہیں. اور آج میں جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ، ہمارے علماء بھی یہی کہتے ہیں، سلف یہی کہتے ہیں. یہاں تک کہ دیکھیں جتنے سلف نے اس حدیث کی شرح کی ہے سب نے یہی عقیدہ بیان کیا ہے. سب نے یہی عقیدہ بیان کیا ہے. سب سے آخری شرح جو پوری دنیا کے اندر ایک بہترین شرح سمجھی گئی، مرآۃ المفاتیح شرح مشکات المصابیح ہے. مشکات المصابیح کی شرح، مشکات کی شرح مرآۃ المفاتیح. یہ حدیث امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کے اندر کتاب الایمان میں نقل کیا. کہاں؟ باب الاعتصام بالکتاب، کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں نقل کیا ہے. شارح علامہ عبید اللہ الرحمانی
مبارک پوری رحمت اللہ علیہ ہیں، اپنے وقت کے محدث امام اہل الحدیث تھے. انہوں نے سب سے آخری شرح جو بڑی اہم لکھی گئی وہ یہ ہے، اس کے اندر بھی وہی وضاحت کی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا. تو کبھی یہ جو اہل لوگ بھائی سب کو جہنم میں ہی داخل کر دیتے ہیں، جہنم میں داخل نہیں کرتے. ہم کیوں حدیث بیان کرتے ہیں؟ اب جو اللہ تعالی اس حدیث کے مطابق جو ہوگا جہنم میں جائے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جتنے فرقے ہیں سارے فرقے گھر سے گمراہی پر ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن ہر فرقے کے عقائد کو دیکھا جائے گا کہ اس کے کفریہ شرکیہ ایسے عقائد ہیں کہ اسلام سے خارج ہو گیا، خارج نہیں ہو گیا ہے. جو خارج نہیں ہوئے ہم ان کو زبردستی خارج نہیں کریں گے. مسئلہ ہے کہ ہاں گنہگار ہے، اس نے جرم کیا. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء. اللہ کے رسول نے وعید سنائی ہے کہ اس کی جہنم کے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں، مزید اس پر ہم اور کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے. یہ بات ہو گئی نا. آگے آگے اتنا تو سن لیے نا. آگے کہتے ہیں کلھا دلالۃ وکلھا فی الا واحدہ. یہی متن تھا نا، پیچھے جائے. آگے کہتے ہیں وَهُوَ مَنْ آمَنَ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَاعْتَقَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ فِي قَلْبِهِ وَلَا شُكُوكٍ وَلَا شُكُوكٍ. كُلُّهَا فِي النَّارِ. سارے فرقے کہاں گئے؟ جہنم میں. الا ایک نہیں جائے گا. لیکن کون نہیں جائے گا؟ وَهُوَ مَنْ آمَنَ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ. جو اس کتاب یعنی اس کتاب سے قرآن پاک، جو ایمان رکھا ان تمام باتوں پر جو اس کتاب قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. وَاعْتَقَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ فِي قَلْبِهِ وَلَا شُكُوكٍ. اور ایمان بھی رکھتا ہے 100% یقین کے ساتھ. ریبا کہتے ہیں شک. جتنی باتیں قرآن نے کہی کسی میں ذرہ برابر شک نہ کرے. من غیر ریبۃ فی، کسی بات میں بھی شک نہ کرے. فی ریبہم مترددون ہے نا، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہونا چاہیے. ذرہ برابر کسی بھی پورے قرآن پاک کے اندر کسی بات، کسی آیت، کسی حکم، کسی تعلیم میں ذرہ برابر شک نہیں کر سکتے ہیں. ولا شکوک، اور نہ تو کوئی شبہ. آج بڑے عجیب سے لوگ ہیں، علماء کا نام نہاد، علماء کا جو بڑے متنورین، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں بڑے روشن خیال، وہ کیا اوپن مائنڈ، ہاں کھلے ذہن کے ہیں. یہ آج بہت ساری چیزوں میں طرح طرح کے شکوک پیدا کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، قرآن کا انکار تھوڑی. اصل میں یہ حکم جو تھا اس وقت ماحول کے مطابق تھا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا. آپ حضرات جانتے ہیں واللہ، ایک مثال دیتے ہیں. ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان میں، کوئی داڑھی چھوٹی نہیں کراتا تھا. داڑھی رکھا ہے چھوڑ دیتا تھا. ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا لوگ ناجائز سمجھتے تھے. اگر ایک مشت سے، چونکہ حنفیہ کے ہاں کیا ہے، ایک مشت سے اگر کوئی کم رکھا تو اس کو فاسق کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ فاسق. اس کے پیچھے نماز وغیرہ لوگ پڑھنے میں بہتر کرتے، فاسق ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، اچھی طرح سے سنیں، نام نہیں بتائیں گے.
لیکن ہندوستان ہی میں ایک صاحب پیدا ہوئے، دیکھیں طرح 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 سے بہت ساری چیزوں میں داڑھی کی جب بات آئی تو اللہ حیرت کرے گے. کہتے ہیں اگر کوئی، انہوں نے کہا کہ داڑھی اسلام میں، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. اگر انسان داڑھی رکھے اگر اتنی چھوٹی رکھتا ہے کہ 10 میٹر فٹ دور سے آدمی دیکھے تو پتا چلا کہ اس کے چہرے پر بال نکلے ہوئے ہیں، تو سنت ادا ہو گئی، داڑھی رکھنے والا شمار کیا جائے گا. سمجھ گئے نا. آگے بڑھتے بڑھتے جو بتانا تھا وہ کتنی حیرت کی بات. آگے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی اس بات پر مصر ہے، دیکھیں سلف، اگر کوئی اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے داڑھی رکھی ویسے فل داڑھی رکھنا اسلام میں ہے، تو میں کہتا ہوں یہ کتاب و سنت میں تحریف ہے، بلکہ یہودیوں نے جو تورات انجیل کے اندر تحریف کی اس سے بدترین تحریف ہے اللہ کے رسول اسلام کے اندر. مودودی صاحب سوچ رہا ابو لالا، تحریف نہیں بدترین تحریف ہے، اور اس کو ہم یہودیت عیسائیت والی تحریف سمجھتے ہیں. دیکھیں لے دے کر کے فوراً جب داڑھیاں لوگ نکالنے لگے تو بھائی اصل میں اللہ کے رسول یہ مظاہر شکلیہ عرب میں کہتے ہیں، وہی گروہ جب عرب میں نکلا، تانا بانا دونوں ایک تھے، تو کیا کہا یہ نماز پردہ کرنا، داڑھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ مظاہر شکلیہ ہیں. مظاہر شکلیہ کا مطلب یہ اس وقت کا ایک ماحول تھا، داڑھی رکھنے کا دستور تھا، تو دستور کے مطابق اللہ کے رسول نے داڑھی رکھی اور رکھنے کا حکم دیا. لیکن اب زمانہ یہ اس وقت کی بات تھی، اب آج داڑھی نہ رکھنے کا ماحول ہے، تو آج داڑھی نہ رکھنا ہی اسلام ہے. سوچو آج یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ اخوان المسلمین اور اہل مصر نے جو آخر دجال کتنی بڑی بات کہی، جس نے شکوک و شبہات پیدا کیا، سمجھ جاؤ کہ وہ اہل سنت والجماعت سے پھرا ہوا ہے، وہ فرقہ ناجیہ سے نکلا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کتنے آسان دجال پر ایمان، خروج پر ایمان، اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، لوگوں کو ڈرایا بتایا، اور نماز میں پناہ من فتنة المسیح دجال، یہ ساری حدیثیں، اتنی حدیثیں تواتر تک پہنچ رہی ہیں. دیکھا جائے تو ایک جملہ کریں بھائی، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا جو مسلمانوں میں آ گیا. کیا آج کتنے کیا 1400 سال کے تجربے نے بتا نہیں دیا کہ اللہ کے رسول کو بھی خروج دجال پر یقین نہیں تھا؟ جو لوگ بتاتے تھے اسی پر آپ خبر دے دیتے تھے. یہ جملہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھے؟ یعنی اللہ کے رسول کو خود بھی دجال کے بارے میں یقین نہیں تھا. جو بتایا اس وقت کا ماحول یہودی کہتے تھے ہے اللہ کے رسول نے ایسے کہہ دیا، ورنہ اللہ کے رسول نے جو خبر دیا تھا دجال پیدا ہو چکا ہے. آج دنیا نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول کی بات جھوٹی تھی. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایسے ہی لوگ واللہ تعالیٰ کتنا پہلے کیا کہہ رہے ہیں، وَاعْتَقَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ فِي قَلْبِهِ وَلَا شُكُوكٍ فَهُوَ صَاحِبُ السُّنَّةِ. جس نے کتاب و سنت کے اندر جو چیزیں ہیں بغیر شک اور شبہے کے تسلیم کر لیا، ایمان رکھا، یقین کیا، فَهُوَ صَاحِبُ السُّنَّةِ، وہی کیا ہے؟ اہل الحدیث ہے، اہل السنہ ہے، وہی سنت پر عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ ناجی وَهُوَ الناجی، اور یہی انسان
ہاں قیامت کے دن نجات نہیں فدو کلھا فی النار الا واحدہ، ناجی فرقے میں شامل ہے انشاءاللہ. اور اگر جس نے اس پر ایمان نہ رکھا، شک شبہ پیدا کیا، وہ اس فرقے میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا، اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ اگلے آئندہ دوسرا چیپٹر شروع ہوگا، اس پر یہ بحث فرقوں کی ختم ہوئی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب. أشهد أن محمد رسول